الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی للہ و صفات. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ساری انبیاء کرام پر درود و سلام کی پھول برسے. بالخصوص امام النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ. شروع میں ایک اعلان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. پچھلے ہفتے کی بات ہے, ایک ہی کمرے میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں, دقت ہو رہی ہے. بازو والے کمرے میں مرد حضرات سے کہوں گا کہ آپ لوگ اوپر چلے جائیں, دونوں کمرے عورتوں کے لیے خاص کر رکھتے ہیں. حضرات, آج کا جو عنوان ہے, عنوان بڑا ہی مشہور ہے, بہت ہی آسان اور بار بار سنا جانے والا عنوان. موضوع بھی آسان ہے, سنا بھی خوب گیا ہے. پریشانی اس بات کی ہے کہ جتنا سنا گیا ہے اتنا اس پر عمل نہیں ہوا. موضوع ہے نماز کی اہمیت اور اس کے فائدے. اللہ رب العزت نے جتنی عبادتیں ہمیں اور آپ کو بتائی, چاہے وہ فرض کی شکل میں ہو, چاہے وہ سنت و نفل کی شکل میں ہو, ان تمام عبادتوں میں جس کا مرتبہ سب سے اونچا ہے
جس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ ہے نماز۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جس عبادت کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت نماز کا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر 750 مرتبہ کیا ہے تقریباً۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے جو سب سے اول چیز ہے، جو سب سے پہلی چیز ہے، اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر نہ نماز کا تصور، نہ ایمان کا تصور، نہ ہمارے اسلام کا تصور، نہ ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی تصور ہے۔ اور پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کرنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو سارے اعمال بیکار ہیں، کسی چیز کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اس کی شہادت اور اقرار گواہی دینے کے بعد اب جو سب سے پہلی چیز عائد ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، یہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہو تو سفر کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ ہم سفر میں ہیں، چلو 2-3 ٹائم کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اے لوگوں، جب تم کبھی سفر میں ہو، حالت سفر میں ہو، تو اس وقت بھی تمہارے اوپر سے نماز معاف نہیں۔ جب سفر کی حالت میں ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم نماز کو آدھا کر دو، قصر کر دو۔ قصر کرنے میں، آدھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یعنی انسان جب سفر کر رہا ہو تو 4 رکعت کی نماز اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے، نماز ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت پڑھے نماز ہو جائے گی۔ عصر کی 4 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھ لے نماز ہو جائے گی۔ عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت پڑھ لے نماز ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سفر کی حالت میں بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں۔ سفر کی حالت میں بھی نماز معاف ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ یا اللہ نے فرمایا سفر کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، قصر کر سکتے ہو، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، نماز کم کر دی گئی ہے۔ اور سفر میں تو یہ بھی سہولت ہے کہ 2 نماز کو ایک ساتھ آپ پڑھیں، ظہر عصر کو ملا کر ایک ساتھ، مغرب عشاء کو ملا کر ایک ساتھ پڑھیں، اور قصر کر کے پڑھیں۔ یہ رخصت ہے، سنت نہیں پڑھیں، یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہم تو ہزار میں نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ جمعہ جو ہم اہتمام کر رہے ہیں، مسجدوں میں بھیڑ لگا رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بالکل پکے نمازی بن گئے، ہم تو جمعہ پڑھ لیا ہے۔ ہر مسجدوں کا یہی حال ہے، ہر مسجدوں میں جمعے کا یہی حال ہے کہ جمعے میں نمازی مسجد سے بھر جاتی ہیں اور جمعہ پڑھنے والے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، کم کر دی گئی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسجد کے آس پاس نوجوان بیٹھے موبائل چلا رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں موبائل سے۔ اذان ہو جاتی ہے، مؤذن کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، نمازی آتے ہیں، جماعت ہو جاتی ہے، نماز پڑھ کے مصلی گھر چلے جاتے ہیں، اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ نوجوان ابھی تک بیٹھا موبائل میں لگا ہوا ہے، باتیں ابھی بھی کر رہا ہے، نہ جانے کون سی باتیں ہو رہی۔ مسجد کے آس پاس گھریں ہیں، مؤذن کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آواز آتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، یہ آواز مؤذن لگاتے ہیں، لیکن ہم گھر سے نکل کر کے مسجد آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، گپے لڑانے میں مشغول ہے،
ہوتی ہے ہم اپنی باتیں ختم کر کے جائیں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لیں، اللہ کی عبادت کر لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا سفر کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہو، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کو ہم نے ہلکا سمجھا، جب دل کیا ہم نے ہفتے میں 2-4 رکعت نماز پڑھ لی، ہم پکے مسلمان بن گئے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن سے ہو رہا ہو، تم جنگ کر رہے ہو، اور جنگ کے وقت بھی، لڑائی کے وقت بھی، دشمن سے مقابلہ کرتے وقت بھی نماز کا وقت ہو جائے، تمہارے نبی نماز قائم کرے تو تم اس وقت یہ کر لینا، تم جو 2 جماعت بنا لینا، اس وقت تم آپس میں فوجی 2 حصوں میں بن جانا، ایک حصہ نبی کے ساتھ نماز پڑھنا اور ایک حصہ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے رہنا۔ وہ جب نماز پڑھ چکے پھر تم آ کر کے نماز پڑھنا۔ اب پہلے نماز پڑھنے والے وہ اب جا کر کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ یہاں تو جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت نہیں دی ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، نماز کتنی اہم عبادت ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتے ہیں، شریعت نے چھوڑ دی ہے، یہ رخصت دیا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھیں، اگر یہ بھی ناممکن ہے تو اشارے سے نماز پڑھیں۔ نماز تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ ہم نے نماز کو بالکل ایسا ہے کہ 11 مہینے طلاق دے کے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 25-26 نبیوں کا نام ذکر کیا ہے۔ سارے نبیوں کے نام قرآن کے ذکر نہیں، 25-26 نبیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر نبیوں کا جہاں نام لیا ہے وہاں ان کی نماز کا بھی ذکر کیا ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا موسیٰ علیہ السلام ہو، یا حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کا ذکر کیا تو ان کے فوراً بعد ان کی نماز کا بھی ذکر کیا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں یہ اولو العزم پیغمبر خود نمازی اور اپنے بیٹے کے حق میں کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی نمازی بنا دے۔ آج کتنے ہم میں سے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بیٹا بیٹی کے حق میں، جو اپنے اولاد کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ ہاں یہ ضرور ہم کرتے ہیں، یہ ضرور ہم دعا مانگتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، اللہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو انجینئر بنا دے، اور میرے بیٹے کو خوب ترقی دے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ملتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے جو اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیٹا بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ میرے بیٹا بیٹی کو نمازی بنا دے۔ یہاں ایک نبی کی فکر دیکھیں اپنے بیٹے کے بارے میں، اور نبی کون سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ذرا تصور کیجیے، خود نبی ہے، خود نمازی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہے کہ ان کا بیٹا وہ بھی نبی ہے، لیکن دعا کیا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں گے، اگر آپ اپنے بیٹا اور بیٹی کو نمازی بنا کے دنیا سے جائیں گے تو یہی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا کرے گی، یہی بیٹا بیٹی آپ کے حق میں دعائیں کریں گی۔ لیکن اگر آپ نے بے نمازی چھوڑ کر گیا ہے تو پھر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو نیک بنائیے، اپنے اولاد کو نمازی بنائیے، اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہے، نمازی ہے، اپنے بیٹے کے حق میں اللہ سے دعا مانگا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا دے۔ اور اسماعیل علیہ السلام خود نمازی نبی ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے یہ حکم دیتے ہیں کہ گھر والے بھی نماز کی پابندی کریں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔
حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، دیکھیے باپ نبی بیٹا بھی نبی، باپ نے بیٹے کو حکم دیا اور بیٹے اپنے گھر والے کو حکم دے رہے ہیں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا اور زکات ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنی پوری زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزارا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے زیادہ اور کس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جہاں نبیوں کے نام کا ذکر کیا ہے وہی ان کی عبادت نماز کا بھی ذکر کیا ہے۔ جانتے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے میں وہ عمل کروں اور تیرا قریب ہو جاؤں۔ آج لوگ دنیا میں بہت سارے خواہشیں رکھتے ہیں، لوگوں کی دلوں میں یہ خیالات ہے کہ میں فلاں نیتا کے قریب بن جاؤں، فلاں منتری کے قریب ہو جاؤں، فلاں شخص کے قریب ہو جاؤں۔ کبھی دل میں یہ خیال آیا ہے کہ اللہ کے بھی قریب ہو جائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل قدر پیغمبر ہے، کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے میں وہ عمل کروں تیرا قریبی بن جاؤں۔ حالانکہ موسیٰ رب سے قریب تو ہے لیکن اور قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ اور قریب ہونا چاہتے ہو اور یاد کرنا چاہتے ہو تو تم نماز قائم کرو۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک مرتبہ ان کی مسجدوں میں عبادت خانوں میں نماز پڑھنے کی عبادت کرنے کی پابندی لگا دی۔ پابندی لگانے والے کون؟ روکنے والے کون؟ فرعون اور فرعون کی قوم۔ اور یعنی ایک اشارہ اللہ نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا موڑ آ سکتا ہے، ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ہم یہ چلائیں چیخیں کہ مسجد ہماری ہے اور ہمیں ہی ہماری عبادت خانوں سے نماز پڑھنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے روک دیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے اشارہ دے دیا تھا۔ جب فرعون کی قوم نے بنی اسرائیل کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہ پابندی لگا دی، روک لگا دی، ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے کہ تم عبادت نہیں کر سکتے ہو، وہ قوم بھاگی بھاگی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ ہماری مسجدیں بند ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اے موسیٰ ان کو بتا دو وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اگر ایسے حالات آ جائیں کہ تمہیں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے، تمہیں تمہاری مسجدوں کے اندر تالے لگا دیے جائیں، تمہیں نماز پڑھنے سے منع کر دیا جائے، تم پر نماز پڑھنے کی وجہ سے تشدد ڈھایا جائے، تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس وقت اپنے گھر کو قبلہ بنا لو، اپنے گھر کو مسجد بنا لو اور اس وقت گھر میں تم نماز پڑھا کرو۔ نماز ایسی حالت میں میرے بھائیوں نماز معاف نہیں۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ ایسے حالات آ جائیں اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ مسجد میں تالا لگا دیا تو کیا ہوا؟ گھر تو ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، پریشانی ہے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، کرفیو کے معاملہ ہے باہر نہیں جا سکتے ہیں، لیکن نماز اس وقت بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو کیا تلقین کرتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بیٹا یہ کرنا، وہ کرنا، وہ کرنا۔ آپ لوگوں نے لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا، اتنے مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کے نام سے قرآن میں پوری سورہ نازل کر دی، اور اس سورہ کے اندر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 10 باتوں کی نصیحت کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرنا۔ میرے بھائیو قرآن پڑھو تو صحیح، دیکھو کتنے دفعہ اور کتنے مرتبہ اللہ نے نماز کا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، قرآن نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکات دیتا رہوں۔ معلوم کیا ہوا کہ نماز
ہمارے جسم کے اندر آخری سانس چل رہی ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں. آج ہم لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے باتوں باتوں میں نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. گھر میں بیٹھے ہیں باتیں ہو رہی ہیں نماز کا وقت نکل جاتا ہے. اتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں پورے کے پورے ٹوٹل بے نمازی ہیں. جہاں کچھ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں, کچھ لوگ بالکل پورا گھرانہ کوئی نمازی نہیں ہے. پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پریشانی ہے, ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے, مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجئے یا کوئی دعا بتا دیجئے. میرے بھائیوں, اللہ کے بندو نماز تو پڑھو, تم بھی نماز پڑھو, اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ, قرآن پڑھا تو کرو. دیکھو پھر اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں, اللہ کی نوازشیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا, تو آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا. ایک چھوٹی سی سورہ ہے جو لگ تقریباً ہر ایک کو یاد ہے, وہ سورہ ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے اس سورہ کے اندر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکم دیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ نے کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فرمایا نہیں بلکہ امر کا صیغہ ہے, حکم دیا جا رہا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے. میرے بھائی جناب ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کو چھوڑ دیتے ہوں گے؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے, یہ ہماری سوچ سے باہر کی بات ہے. ارے نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ نبی تو وہ تھے جو راتوں رات جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, اتنا لمبا قیام, اتنے لمبے رکوع اور سجود ہوا کرتے تھے کہ پیر میں ورم آ جاتا تھا. اور اس نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے. میرے بھائیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے بارے میں ہم کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے نماز چھوڑی ہو یا چھوڑ سکتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے نماز پڑھیے. اور اس حکم کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی پوری امت داخل ہے, یعنی پوری امت کو یہ حکم مل رہا ہے, حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ نماز پڑھا کرو اپنے رب کے لیے. میرے بھائیوں, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فإن أبت نزع في وجهها الماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کی دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں وہ غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہو, فصلی, نماز پڑھتا ہو, وایقظ امرأته, اپنے بیوی کو جگاتا ہو تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لے. لیکن اگر بیوی ٹال مٹول کرے, نہیں ابھی نہیں ہمیں سونے دو, تو حدیث کا حکم ہے اسی حدیث کے اندر کہ نزع فی وجہها الماء, پانی کی چھینٹا مارے تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے اور وہ بھی نماز پڑھ لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, رحم اللہ رجلا, اس آدمی پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو, رات کو اٹھے, نماز خود بھی پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھائے, لیکن اگر وہ آنا کانی کرے تو پانی کا چھڑکا مارے تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لے. ایک اسی طرح آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھتی ہو, نماز پڑھتی ہو, اپنے شوہر کو جگاتی ہو, اور شوہر بھی اگر آنا کانی کرتا ہو تو اسے بھی وہ پانی چھڑکا مارتی ہو تاکہ وہ بھی اٹھے, وہ بھی نماز پڑھ لے. میرے بھائیو, اس حدیث کے اندر ایک بات قابل غور ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی اٹھتا ہو نماز پڑھتا ہو بیوی کو اٹھاتا ہو, بیوی نہ اٹھے تو بیوی کو پانی چھڑکا مار کے اٹھایا جائے. ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے, میری اس بات کو سن کر کے کوئی اس پر یہ عمل نہ کر لے کہ ایک بالٹی ہی پانی بیوی کے اوپر بہا دے, یا بیوی آئی ہوئی ہے تو وہ یہ عمل نہ کر لے اور کل جا کے یہ نہ کہے امام صاحب نے تو خطبے میں کہا تھا پانی کی چھڑکا مارو. چھڑکا مارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, پورے ایک بالٹی پانی بہانے کے لیے نہیں کہا ہے, نہیں تو بس گمبھیر ہو جائے گا. اور صرف میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں کہ بیوی شوہر کو جگائے, شوہر بیوی کو جگائے, بلکہ آگے تو دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اولاد کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں بھی نماز کی تلقین کرو. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, تم اپنے بچوں کو اپنے اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. نماز پڑھنے کے لیے اس وقت کہا جاتا ہے اور لوگ کب نماز پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں. سماج کے ذرا حالات اٹھا کر دیکھیے, مطالعہ کر کے دیکھیے, نظر دوڑا کر دیکھیے, ساری چیزوں سے جب فری ہو جاتے ہیں. اب گھر میں کوئی کام دھندا نہیں ہے, گھر والے بھی تانا دینے لگے ہیں, 50 سال کے ہو گئے اور بڑھاپے میں آ گیا ہے, گھر میں کوئی کام نہیں ہے, گھر والے کہتے ہیں جا نہیں سکتا ہے. اب اس وقت آئے نماز پڑھنے کے لیے. لیکن حدیث میں نہیں کہا کہ 60 سال 50 سال کا بھی ذکر نہیں ہے, یہاں 7 سال کا معاملہ ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں, بچے 7 سال کے ہو جائیں, اس وقت نماز پڑھنے کی تلقین کرو, حکم دو. اور آگے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ, اور انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. 10 سال کے ہو جائیں بیٹا بیٹی نماز چھوڑ دے تو ڈنڈا اٹھاؤ اس وقت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سختی برتنے کے لیے کہا ہے, کیونکہ 10 سال کی عمر میں قدم رکھ چکا ہے, 10 سال کی عمر میں قدم رکھ چکی ہے. اب یہاں ماں کو چاہیے, باپ کو چاہیے کہ بیٹا بیٹی کیسے نماز نہ پڑھے, اٹھائے ڈنڈا اور مارے, دیکھے اور یہ عدم میں لے کر آئے, یہ تعلیم اور تربیت میں لے کر آئے, پھر دیکھیں پورا گھرانہ کیسے نمازی بنتے ہیں. لیکن نہیں, ہم کریں گے وہ جو ہمارے من میں آئے, ہم کریں گے وہ جسے ہمیں تسلی ملے گی. ہمیں دین سے تو کوئی سروکار نہیں, دین سے کوئی مطلب نہیں, لیکن پابندی سے ضرور بڑے بنائیں گے, پابندی سے ضرور خرافات کریں گے. وہ ساری چیزیں تو ہم کرتے ہیں, لیکن جس کا حکم دیا جا رہا ہے 7 سال میں نماز کی ٹریننگ دو, حکم دو, نماز پڑھاؤ, تلقین کرو, جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے ڈنڈا مارو, انہیں نماز پڑھاؤ. میرے بھائیوں باتیں تو اور بھی ہے انشاءاللہ, یہیں پر یہ عنوان ختم نہیں ہو رہا ہے. اس سلسلے کو آگے ہم اگلے جمعہ بھی لے کر آئیں گے. آخر میں رب العالمین سے دعا کرنے کے بعد ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق دے, ہم سب کو 5 وقت نماز بجماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے. جو بیمار ہے اللہ تو ان کی بیماری کو دور فرما, انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ العالمین بالخصوص جہاں ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں اللہ تو غیبی طور پر ان پر مدد فرما. اللہ تو ہی ان کا سہارا ہے, پرسان حال ہے, اللہ تو غیبی طور پر مدد عطا فرما. اللہ العالمین ہم سب کو بالخصوص ہمارے سرپرستوں کو بھی, بچوں کو بھی, عورتوں کو بھی یہ توفیق دے کہ 5 وقت پابندی کے ساتھ بجماعت نماز پڑھیں. آمین.